المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. ہمارا آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے دورے سے ہمارا آج 9واں سبق ہم شروع کریں گے. کوشش کریں گے کہ 9واں اور 10واں سبق ہم پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کئی اعتبار سے جان چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو حالات آئے یہ نبوت سے پہلے کے تھے. پھر ہم نے یہاں تک بھی پڑھا کہ پھر ہیرا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کون سی نازل ہوئی، دوسری وحی یا ایھا المدثر نازل ہوئی. اور پھر اب ہم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت کے مراحل ہیں ان کا ذکر کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مکہ میں 2 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ دعوت کا وہ خفیہ دعوت تھی، اور دوسرا مرحلہ دعوت کا وہ اعلانیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی دعوت، عام دعوت لوگوں کو پیش کی. ہم عبارت پڑھتے ہیں یہ خفیہ دعوت. 3 سال تک خفیہ دعوت میں لگے رہے. خفیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پیروکار جمع ہوتے وہ جگہ خفیہ ہوتی تھی. اس دور میں آپ پر بہت سارے لوگ ایمان لائے مگر وہ اپنا ایمان چھپایا کرتے تھے. اگر کسی کا معاملہ کھل جاتا تو کفار کی طرف سے اسے قسم قسم کی ہولناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تاکہ اسلام چھوڑ کر پلٹ جائے. یہ ایک ابتدائی طور پر یہ خفیہ دعوت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی چونکہ مسلمان ابتدائی طور پر بہت تھوڑے تھے، اور خفیہ اس لیے کہ چونکہ کچھ غریب اور یعنی کہ جو اس طرح کے لوگ تھے، اگر شروع میں اعلانیہ واضح دعوت کا اہتمام ہوتا اور ہر بندہ کھلم کھلا ایمان قبول کرتا اور لوگ اس پر مشکلوں کی اور مصیبتوں کے پہاڑ جو ہے وہ ان پر گراتے، ان کو تکلیف دی جاتی، تو ان میں عین ممکن تھا کہ وہ اپنے دین سے پھر جاتے. اگر ایک بندہ اسلام قبول کرے پھر جائے تو اس کی ذرا لوگوں میں ہوا ٹھیک نہیں رہتی. دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ دین صحیح نہیں ہے، جس پارٹی کو اس نے تسلیم کیا ہے یہ شاید صحیح نہیں، اس لیے اس نے اس میں سے پھر گیا ہے، تو اس لیے دعوت کو کھلا رکھا گیا. اور یہ دعوت کا سلسلہ کب تک جاری رہا؟ 3 سال تک. اس کے بعد جو ہے اعلانیہ دعوت جو ہے وہ دی گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت میں 3 سال مکمل کر لیے. انفرادی دعوت سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بندے کو جا کر گھر گھر آپ نے دعوت کا خفیہ طور پر پیغام پہنچایا. چوکوں میں، چرستوں میں، راستوں میں کھڑے ہو کر نہیں، بلکہ جو بندہ کوئی آپ کو مل جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انفرادی اکیلے کو دعوت دیتے. جب آپ نے 3 سال مکمل کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. ترجمہ: اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. نیز آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. ترجمہ: پس آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح پیغام دے دیا کہ جو بھی اللہ نے آپ کو پیغام دیا ہے اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ دعوت توحید کو عام کر دیجئے لوگوں میں، اور آپ مشرکوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ان سے جو ہے اعلانے جو ہے وہ آپ ان سے انحراف کر دیں، ان سے منہ پھیر لیں،
اور آپ یہ برات کا اظہار کر دیں، اعلان برات جو ہے وہ ان سے بیزار اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہمارا اب مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو آواز دی، بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، ان میں سے آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا جو تمام قریش میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جب لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ نے فرمایا مجھے بتلاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے کے انتظار میں ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے ہمیشہ صداقت و امانت ہی کا تجربہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سخت عذاب سے پہلے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتوں کی عبادت ترک کرنے اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اور لوگوں کو اعلانیہ دعوت کا حکم دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھے، اور وہاں پر چڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا یا صباحا یا صباحا۔ یہ اصل میں اس دور میں یہ آواز ہوتی تھی کہ اگر کسی کو کوئی بہت ہی اہم مشکل یا مصیبت یا تعاون کی ضرورت ہے تو اس پہاڑی پہ چڑھ کے یہ آواز کو عرب میں بلند کیا جاتا تھا، جس پر لوگ آتے تھے کہ اس بندے کو انتہائی اہم کو مشکل ہے، بڑی ضرورت ہے، یا بہت بڑی کسی مصیبت میں آ پڑا ہے تو ہمیں اس نے بلایا ہے تو ہم جائیں۔ تو اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے صفا پہ چڑھے پہاڑی کی چوٹی پہ، اور آپ نے یا صباحا کہہ کے ان کو پکارا کہ میری آواز سنو، آپ نے ان کو بلایا تو سب بھاگے، بچے بھی، عورتیں بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، سب آئے۔ وجہ کیا تھی؟ سب جانتے تھے کہ یہ آواز محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد بھی ان کی نظروں میں کائنات کا عظیم ترین انسان تھا، اور اس وقت چونکہ ان کی نظروں میں محمد بن عبداللہ تھا، تو اس لیے نبی کائنات علیہ السلام کی اس آواز کو سن کے سارے جمع ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں نے لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے اپنی ایک زندگی کا لمبا عرصہ 43 سال میں نے تم میں گزارے ہیں، کیف وجدتمونی، میں احتساب کے لیے کھڑا ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ نے مجھے کیسا پایا؟ اب نبی کائنات علیہ السلام کے جب یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا، ہمارے سامنے آپ کا بچپن بھی ہے، آپ کی جوانی بھی ہے، اور آپ کی خلوتیں اور جلوتیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے آپ کے یمین و یسار کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کے آگے پیچھے کے حالات کو دیکھا ہے، ما وجدناک الا صدقا، ہم نے جب بھی پایا آپ کو سچا پایا ہے، امانتوں کا حقدار آپ کو سمجھا، آپ پر ہر صفت پائی جاتی ہے، لہذا ہمیں پتہ ہے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ صداقت و امانت کے پیکر ہیں، مجسمہ صداقت ہیں، لہذا آپ سچے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بات پر اتنا یقین ہے، اگر میں تم کو یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے اور وہ ابھی تم پر حملہ کرنے والا ہے اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں، میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ایڑیاں اٹھا کے سب نے دیکھا، اور سب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہاڑی کے ہر طرف دیکھا ہے، ہمیں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد کی زبان غلط نہیں کہہ سکتی، اس لیے یقیناً جو ہے وہ لشکر ہوگا اور ہم پہ حملہ کرے گا، بھلے ہمیں نظر نہیں آ رہا، آپ سچ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اگر تم میری بات پر اتنا ہی یقین رکھتے ہو تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے آ گیا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے، قیامت کا دن ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ پہلی دعوت کیا ہے
ایک اللہ کا اقرار کر لو، اللہ کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کے ناموں کا، اس کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ کعبہ جس کے اندر تم نے 360 بتوں کو سجائے رکھا ہے، اپنی جبین کو ان کے آگے نہ جھکاؤ بلکہ ایک اللہ کے آگے جھکا دو، ان کا انکار کر دو۔ یہ سب طاغوت ہیں، یہ اولیاء اللہ کے نام پر تم نے جو مجسمے گھڑ کے بیت اللہ میں رکھے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب کو انکار کر کے ایک اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دو، تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، تم عرب کے تو مالک ہو، عجم کے بھی تم ہی مالک بن جاؤ گے، کائنات تمہارے قدموں میں ہوگی۔ توحید کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی وسعتیں اور بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت کا جھنڈا گاڑا۔ پہلی دعوت اعلانیہ جو پہلی دعوت تھی وہ توحید تھی، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ دعوت دی تو پھر کیا تھا؟ آپ کے سگے چاچا ان تمام لوگوں میں سے ابو لہب بھڑک اٹھا اور اس نے کہا تبا لک یا محمد، العیاذ باللہ، اے محمد تمہاری تباہی ہو، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا، ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے چچا نے یہ بات کہی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی کہ میرے گھر کے بندے نے میرے بارے میں سب سے پہلے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوئی، یہ لفظ نہیں کہا، بلکہ اپنے ہی گھر کے میرے چچا نے میرے بارے میں اتنا سخت سب کے سامنے یہ بات کہی، تبا لک یا محمد۔ تو اللہ رب العالمین کو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گستاخی کی گئی پسند نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے پوری قرآن کی ایک صورت نازل کر دی کہ تم نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے، اب قیامت تک جب تک یہ زمین رہے گی، جب تک آسمان رہے گا، جب تک یہ مقام مکین رہیں گے، میرے نبی کے ماننے والے کائنات میں رہیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کائنات قیامت نہیں آتی، ابو لہب پر یہ لعنتیں اور یہ ہلاکت کی بد دعائیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عن قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جہنم میں جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو ان کے خلاف ابو لہب ہر وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اور ابو لہب نے اور اس کی بیوی جو ام جمیل تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈلوانے کا اہتمام کرنا، اور کانٹے اور لکڑیاں جا کر لاتی تھی کانٹوں خاردار، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں لگے رہے، اور ان کے ہر مجمع اور ہر بازار میں اعلانیہ طور پر انہیں اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، اور آپ کعبہ کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔ آگے ان کا نشاد، داعی سب سے پہلے کس بات کی طرف دعوت دے؟ داعی دعوت دینے والا، مبلغ، خطیب، جو اسلام کا سپیکر ہے، پرچار کرنے والا ہے، عالم ہے، اس کو سب سے پہلے کس بات کی دعوت دینی چاہیے؟ کون بتائے گا؟ کس کی دعوت دینی چاہیے؟
توحید کی۔ سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پہلی دعوت۔ اور اسی موضوع پہ سب سے زیادہ اختلاف ہے۔ ہم اگلے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ دعوت کی راہ روکنے کے لیے مشرکین کے طریقے، چونکہ نبی نے دعوت شروع کر دی ہے، اب مشرکین کے طریقے کیا تھے؟ دعوت کی راہ روکنے کے لیے مشرکین نے مختلف طریقے اختیار کیے، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ ہنسی، ہنسنا، ٹھٹھا کرنا، حقیر جاننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو، استہزاء، مذاق کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مذاق کرنا اور آپ کو جھٹلانا، تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بدل کر کے، بد دل کر کے، مسلمانوں کو بد دل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا گالیوں اور تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا جاتا، چنانچہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، کبھی جادوگر کہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے تو آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ موجود ہوتے، تو انہیں مشرکین دیکھ کر استہزاء کرتے، مذاق کرتے۔ بہرحال دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا۔ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی آپ کو شاید، کہ بات واضح ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنا، جو اسلام نے ہمیں جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ان کو مسخ کر دینا، ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ اس کی بھی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ شکوک و شبہات یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو لوگوں کو ایک تعلیم اور اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان میں شکوک و شبہات اس انداز میں پیدا کرنا، جیسا کہ یہ نضر بن حارث کا یہ ایک واقعہ ہے کہ وہ قریش کے پاس آیا اور کہنے لگا، قریش کے لوگوں، تم پر ایسی مصیبت آن پہنچی ہے کہ تم اس کا توڑ پیش نہیں کر سکے، کہ محمد تم میں آ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو کہتا ہے، اور واقع وہ اس کی باتیں سچی ہیں اور لوگ اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور تم اس کا آج تک توڑ پیش نہیں کر سکتے، سوائے اس پر بات کیا دی، جھوٹا کہہ دیا۔ لیکن یہ جھوٹا کہنے سے کوئی جھوٹا نہیں ہوتا، تمہیں کوئی ایسا علمی جواب دینا پڑے گا تاکہ لوگ اس کو قبول کریں، وہ ایکسیپٹیبل ہو، لوگ اس کو تسلیم کریں کہ واقعی محمد غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وہ ایک ہیرا شہر تھا، وہاں پر گیا اور وہاں اس کے بادشاہوں اور رستم اور اسفندیار وغیرہ کے قصے اس نے پڑھے۔ ہیرا یہ شہر تھا، وہاں پر گیا، وہاں پر اس نے وہاں پر قصے دیکھے، ان کے جو ہے رستم کے، اسفندیار کے، انہوں نے قصے جو ہے وہ ان کے بارے میں جانا۔ اس کے بعد وہ واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واقعات بتاتے، پچھلی امتوں کے، قرآن پاک میں سابقہ امتوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، تو وہ ان کی جگہ پر جو تھے وہ بادشاہوں کے قصے بیان کرتا، رستم کے، اسفندیار کے، یہ بڑے ایک بہادر گزرے ہیں، ان کے قصے ذکر کر کے لوگوں کو وہم اور شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یعنی کہ وہ شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹے پروپگنڈے کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ، واہیات غلط قسم کے کردار کشی کرنا، یعنی کہ ان کے کردار پر بات کرنا کہ یہ تو لوگ ٹھیک نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہنا، دیوانہ کہنا۔ اور اسی طرح نمبر 3 جو تھا، پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا، جیسے یہ نضر بن حارث نے کیا۔
یعنی کہ واقعات وغیرہ، پہلوں کے واقعات۔ نمبر 4 سودے بازیاں، جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ میں سے ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ یہ وہ سودے بازی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کے دوران آپ کے ساتھ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ اور اسی طرح ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور عاص بن وائل السہمی آپ کے سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سودا بازی کرنے کی کوشش کی۔ یہ 4 شخصیات تھیں، یہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، عاص بن وائل سہمی، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف۔ یہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طواف کے دوران، آپ بھی تھے بیت اللہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ جس کو تم پوجتے ہو ہم بھی اسی کو پوجیں، اور جس کو ہم پوجتے ہیں تم اس کو پوجو۔ یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریں کہ کچھ آپ ہمارے دین کو تسلیم کر لیں، کچھ ہم کر لیتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ ایجاد کریں کہ اختلاف نہ رہے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو آج کل ہوتی ہے کہ جیسے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ عیسائی ہیں۔ وہ ایک پاکستان کے لاہور کا مولوی تھا، اس نے اپنی مسجد میں عیسائیوں کو بلایا اور عید میلاد کے موقع پر جو تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کہا کہ تم ہمارے نبی کی ولادت کی خوشی کے لیے ہمارے پاس تشریف لاؤ اور ہم تمہارے پاس آئیں گے جب عیسیٰ علیہ کی وہ جو ولادت کا دن ہے 25 دسمبر کو۔ حالانکہ العیاذ باللہ ہم بھی نیو ہیپی ایئر کے اعتبار سے جتنے بھی میسیجز ہم کرتے ہیں ان کی بھی یہ ایک بڑی عجیب طرف یہ بات نکل گئی ہے۔ یہ بات بھی انتہائی غلط ہے۔ وہ اس طرح کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ایک سوچ ہے، نظریہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہاں؟ اللہ کے گھر۔ اللہ تعالیٰ خدا ہے، اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اور جو قرآن کا انکار ہے، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو کافر کہا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے ساتھ ہم بستری کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لہذا عیسیٰ کے خدا اللہ ہے اور یہ خدا کا بیٹا ہے، اور یہی آپ کو ان کے نظریات میں یہ چیزیں ملیں گی۔ اور جو مسلمان 25 دسمبر کی یا نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے اور وہ بالکل ان عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے، کہ ہم اس بات پر لوگوں کو مبارک دیتے ہیں کہ اس دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جو پورے قرآن کا انکار کرتا ہے، سورۃ اخلاص کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ خود کسی سے جنے ہوئے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے آگے کو جنا گیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مائی باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیٹا ہے۔ یہ بہرحال یہ انہوں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، ہم تمہارے الہ کو کچھ نہیں کہتے، آپ کچھ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مانتے ہیں۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو تھی سورت نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ صورت نازل فرمائی کیا ہے کافر، جس میں آپ نے ان سے کھلم کھلا برات کا اظہار کیا، علیحدگی کا اظہار کیا کہ ہم آپ سے علیحدہ ہیں، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے، اور میرا راستہ سیدھا ہے، ھذا صراط مستقیم، میرا راستہ سیدھا ہے،
صرف اسی راستے کی تم اتباع کرو گے تو کامیاب ہوگے، وگرنہ تم کافر اور مشرک رہو گے۔ یہ آگے ہے 5واں، ظلم و تشدد اور جور و ستم۔ یہ انہوں نے 5واں، یہ اصل میں دعوت دین سے روکنے کو کچھ طریقے تھے، دعوت سے دین کے راستے سے روکنے کے کون کون سے طریقے؟ ہنسی ٹھٹھا استہزاء مذاق وغیرہ تکذیب کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بدل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ دوسرا تھا اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، لوگوں میں جھوٹے پروپیگنڈے کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیات تک پر پرسنل ذاتی اعتراضوں کا نشانہ بنانا۔ نمبر 3 یہ تھا پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن پاک کا مقابلہ کرنا، جیسا کہ نضر بن حارث نے یہ کیا تھا کہ پہلے قصے جو تھے رستم کے، اسفندیار وغیرہ کے قصے وہ ذکر کرتا تھا۔ اور 4 نمبر پر سودے بازی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوشش کی انہوں نے کس طرح اس راستے سے لوگوں کو روکا جائے۔ اور 5واں تھا ظلم و تشدد۔ انہوں نے پھر یہ ایک راستہ اپنایا آخر میں کہ ظلم اور تشدد کا، یہ 25 سرداروں نے مل کر ایک کمیٹی تشکیل دی۔ یہ مکہ مکرمہ میں 25 سرداروں نے مل کر جو تھی ایک کمیٹی تشکیل دی، جن کا سرگنا اور سربراہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ تھا۔ تو بہرحال اس پر جو یہ تھا کہ جو غریب اور مسکین ہوتے، صحابہ کرام پر ظلم کیا جاتا، عمار بن یاسر اور اسی طرح خباب اور اسی طرح بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح یاسر اور سمیہ، یہ وہ جو لوگ غریب تھے، فقراء تھے، ان کے گلوں میں رسیاں ڈالی جاتی، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا۔ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک کے بارے میں ذکر کیا جائے، لیکن ان میں سے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی ڈالی جاتی اور بیڑیوں میں آپ کو جھگڑا جاتا اور بچوں کو دے دیا جاتا اور وہ صحراؤں میں لے جاتے، آپ کو پتھر مارتے اور جو تھے تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، تو ان کی زبان پر احد احد کا کلمہ جاری ہوتا کہ وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمار کے والد تھے، تو ان کو جو ہے وہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا، یہ اسلام کا سب سے پہلے شہید تھے۔ سمیہ جو ان کی بیوی تھی، اور ان کو بھی ابو جہل کے یہ غلام تھے، ابو جہل نے ان کی بیوی کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی جو دونوں پاؤں کو اونٹ کے ساتھ، ایک دائیں پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، اور دونوں کو مخالف سے مچلا دیا گیا کہ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ بات دوسری سب سے پہلی شہیدہ تھی جو اسلام میں جنہوں نے شہادت قبول دی ہے۔ اور ان کے بعد ان کے بیٹے عمار تھے کہ جن کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، وہ بعد میں یہ کہتے تھے خباب بھی وغیرہ وغیرہ کہ ہمارے جسم سے جو پیپ نکلتی تھی وہ ان انگاروں کو لٹاتی تھی، اور جب وہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ پاس بلا کر ان کو کہتے تھے اپنے جسم سے قمیض پرے کرے، کو اتنے کھڈے وہ بن چکے تھے جسم کے اندر جو آگ کے انگاروں کی وجہ سے، لیکن انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج تو ہمیں ہلکی سی کو مشکل آ جائے ہم توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دولت کی تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم ایک دم دین سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یورپ میں ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اور یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، جو ہم نماز کی پابندی نہیں کر سکتے، تعلیمات اسلام کا خیال نہیں کر سکتے، ان کے تقدس کو ہم جو ہے ان کو پامال کرتے ہیں، اسلام کے تقدس کو، تو ہمارے لیے یہ مشکلیں مصیبتیں جھیلنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، لیکن مومن کامیاب وہی ہے جو ہر لمحے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہتا ہے۔ مسائل برائے بحث یعنی کہ چند قصے اور واقعہ جن سے مذکورہ طریقوں کی وضاحت ہوتی ہو، ہم نے وہ ان کے قصے ذکر کیے ہیں، چند جو ہیں اور واقعات، اور قریش کی اس میٹنگ کی تفصیلات جنہوں نے ولید بن مغیرہ کے ساتھ کی تھی، جس میں یہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے متعلق کسی ایک رائے پر سب متفق ہو جائیں۔ اس میٹنگ کا میں نے ذکر کر دیا ہے، جو یہ 4 لوگ تھے، جو اسود بن مطلب تھے، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سامی نے جو بیت اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو بات کی تھی۔ اور بہرحال ظلم و تشدد اور جور و ستم، جب مشرکین نے دیکھا کہ مذکورہ طریقے اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں کچھ بھی مفید نہیں ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام سے جنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا ثانی اور اسلام میں داخل ہونے پر ظلم و جور میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ہر طرح کا ظلم جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جیسا کہ انہوں نے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی ظلم و زیادتی، یہ چیزیں اہم ترین ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مشرکین نے کرتے تھے۔ یا یاسر سزا کی سختیوں سے بےتاب ہو کر وفات پا گئے۔ اسلام میں کفار کے ظلم و ستم سے اور سمیہ کو بدبخت ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ اسلام میں کفار کے ظلم و ستم سے شہید ہونے والے یہ سب سے پہلی خاتون ہیں۔ بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے اور انہیں بیڑیوں میں جھکڑ کر مکہ سے باہر لے جایا جاتا اور انہیں جلتے ہوئے ریت پر لٹا کر کے ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور اوپر سے وہ اور اس کے ساتھی انہیں کوڑے مارتے رہتے اور بلال احد احد پکارتے رہتے تھے اور یہی کلمات ان کی زبان پر جاری رہتے تھے۔ ایک بار اسی حال میں ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس سے گزر ہوا تو امیہ سے خرید کر انہیں اللہ کے واسطے آزاد کر دیا۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی ہے۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت کے بعد مکہ میں یہ واقعات پیش آئے کہ کس انداز میں انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا جس کے ذریعے لوگوں کو، مسلمانوں کو یا دنیا والوں کو اسلام سے دور نہ کیا جائے۔ وہ راستہ کسی بھی طرح کا تھا، انہوں نے پہلے اپنے دلائل کے ذریعے لوگوں کو باغی کرنے کی کوشش کی، الزامات کے ذریعے آپ کو کاذب، جھوٹا، جادوگر ہر کچھ کہا، لیکن جب یہ کچھ نہ ہوا تو پھر وہ ابو لہب کی جو سربراہی میں 25 سرداروں کی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، ان کا ایک ہی کام تھا کہ جہاں پر بھی پکڑو مارو ان کو کہ لوگ ڈر جائیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر تکالیف اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ نے چاہا بلال تپتی ریت پر بھی لیٹ کر احد احد پکارتا رہا۔ حضرت خبیب نے مکہ کے بازاروں میں سولی پہ بھی چڑھ کے کہا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آج میں جس دین کے لیے، جس رب کے لیے میری جان لی جا رہی ہے، یہ تو ایک جان ہے۔ اگر خبیب کے پورے جسم کے ایک ایک انگ اور لولو میں جان ڈال دی جائے اور ایک ایک کر کے محمد کی عظمت پر، اللہ کی وحدانیت پر قربان کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو ہے کہیں یاسر کو، کہیں سمیہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو آگ کی انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہدایت دے دی، نہیں ہٹے، نہیں پلٹے، نہیں پھرے دعوت سے، توحید کے پلے کو تھام کے رکھا اور نہیں دی۔ سگا چاچا ہے، رشتہ دار میں بھی آگے، آپ کی پیدائش پر اتنا خوش ہونے والا ابو لہب ہے، لیکن نہیں ملی۔ اللہ نے یہ بتا دیا ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کوئی نبی ہدایت دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی ہدایت دے سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں پیر نے، نظام الدین اولیاء نے، اور اس نے جو ہے جا کر جو ہے اتنے لوگوں کو لوگ پکڑنے کے لیے آئے، گرفتار کرنے آئے، اور انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جو ہے وہ سارے مسلمان ہو گئے،
اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسلمان کر دیا، سامنے کی طرف دیکھا، پیچھے جن کی طرف وہ دیکھتے تھے وہ سارے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ کہنا کہ آج کل جو ہے وہ ہمارے بابے جو ہیں وہ ایک نظر کرم کرتے ہیں، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، فلاں نے سلام پھیرا میرے پیر نے، دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف سلام پھیرا سب کو اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا آ گیا۔ یہ ساری اس طرح کی یہ واہیات باتیں ہیں، من گھڑت قصے ہیں۔ ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدایت اللہ دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، جس کو تو چاہے گا، جس سے تیرا دل کرتا ہے، جس سے تجھے پیار ہے، اس کو بھی ہدایت نہیں آ سکتی۔ من احببت ایک ہے نبی سے کو محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آ جائے، لیکن جس سے نبی خود پیار کرے اللہ کہتا ہے اس کو بھی ہدایت نہیں آ سکتی۔ جب میں چاہوں گا ہدایت آئے گی۔ مختار کل اللہ ہے۔ یہ اہم ترین مسائل تھے، ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے ساتھ ساتھ عقیدے کے ساتھ بھی ہے۔ عقیدہ توحید اپنانا ہے، اس کو جاننا ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔